السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ جو بہت بڑا فورم ہو رہا ہے جی بیلٹ اینڈ روڈ فورم چائنا کے اندر، پریزیڈنٹ زی کو یہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے؟ اور دوسرا جو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک نگراں وزیر اعظم کا وہاں پر جانا، نوار الحق کاکڑ صاحب کا، کیا ان کی اتنی تیاری ہے سی پیک کے حوالے سے، اور کیا ہم اتنا فائدہ لے پائیں گے اس فورم میں جانے سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شادی بیگانی نہیں تھی، عبداللہ دیوانہ تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ بیگانی شادی پہ عبداللہ دیوانہ، لیکن شادی بیگانی نہیں تھی، یہ ہماری ہی شادی تھی. آف کورس ہمیں بلایا جانا چاہیے تھا، ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہم اس ریجن کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور بیلٹ اینڈ روڈ ڈیولپمنٹ کو سمجھنا پورے قوم اور پورے پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن جو بھیجا گیا وہ عبداللہ دیوانہ تھا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ٹوٹل ڈسکشن جو وہاں پر کاکڑ صاحب نے کی تو وہ صرف اور صرف اس لیے گئے تھے کہ آپ انویسٹمنٹ ان سولر پارکس ٹو کٹ دا انرجی بل. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں انرجی شارٹیج اس وقت نہیں ہے. یہ ایک بات الگ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کول پاور پروجیکٹس جو مکمل ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. انرجی جتنی آنی چاہیے تھی اور جتنی انویسٹمنٹ $62 بلین کی ہوئی، اس میں سے $42 بلین جو یوز ہوئے، ان میں سے $32 بلین کہاں پہ غرق ہوئے، یہ ایک الگ میٹر ہے، میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا. لیکن یہاں پر ایک آڈیٹری رپورٹ لے کر جانی چاہیے تھی، اور وہ کس طریقے سے لے کے جانی چاہیے تھی، وہ اس تھیم کے ساتھ مل جاتے تاکہ وہ معاملہ کیا تھا. اب عبداللہ دیوانہ جائے گا تو دیکھیے کہ چائنا دکھا کچھ رہا ہے، ہو کچھ رہا ہے. اب کہنے کو تو یہ جو میٹر ہے، جو کہ ساری باتیں تھی، مینلی یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 150 ممالک وہاں پر موجود تھے. ان کے اندر سب سے زیادہ گہرا دوست اور جس کو سب سے زیادہ ویلکم کیا، جس کے اندر پوری دنیا کے اندر ہیڈ لائنز لگی کہ پریزیڈنٹ شی ویلکم ہز بیسٹ فرینڈ پوٹن. تو یہ اصل میٹر ہے پورے کے پورے سبجیکٹ کو کنسپچولائز کرنے کا. ادھر آپ دیکھیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ آدھا تتر آدھا بٹیر کی سچویشن میں ہے. ایران مکمل طور پر چائنا کے ساتھ اس لیے کہ پورا تیل جو ہے وہ پورے ڈپازٹ چائنا جا چکے، منتقل ہو چکے. اسی طریقے سے پوٹن صاحب جو ہیں وہ کسی اور ملک میں نہیں جا سکتے، یعنی چائنا ان کا اپنا دیش، اپنا ملک، اپنا بھائی، اپنا جگر بندو یا اپنا بھائی بندو کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے. اس کے اوپر جو ہے وہ اپیرنٹلی جو ڈسکس کیا گیا تھا، پاکستان نے وہی کام کیا کہ جو ایجنڈا لسٹ کے طور پہ کام کیا جاتا ہے. ان کو انٹرنل ڈپلومیسی کی سمجھ ہی نہیں آئی. معاملہ یہ ہے کہ ادھر حماس کا میٹر چل رہا ہے، معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر ظلم اور بربریت کا اس ٹائم پر عروج کے اوپر جا چکا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ unnecessary یوکرینین وار جو ہے بائی امریکنز، یعنی آپ کو دیکھیں کہ ان کی بیک کے اوپر امریکہ ہونا، اور اس ٹائم پر اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بائیڈن کا موجود ہونا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں واقعی جو ایجنڈا پہ لکھا ہوگا وہی کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا کہ اپ گریڈیشن آف دا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، انہانس کنیکٹیوٹی، انشور انرجی سیکورٹی، پروموشن آف دا انڈسٹریلائزیشن، ماڈرن ایگریکلچر، کنٹریبیوشن ان سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ. مجھے یہ بتائیے کہ 4 اکنامک زون تک ڈیولپ نہیں کیے، 9 اکنامک زون کی آپ رپورٹ نہیں لے کر گئے، جتنے پروجیکٹس تھے وہ شروع نہیں ہوئے. ایران سے 20 سال سے جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کا 1 انچ آگے اب تک شروع نہیں ہوا. تو مجھے بتائیں عبداللہ دیوانہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑا انیشیٹو لے لینا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب خود تشریف لے جاتے، کیونکہ وہی ایک پرماننٹ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. ادروائز عبداللہ دیوانہ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. پلس اگر آپ اس سچویشن کے اندر نواز شریف کو بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس جو سی پیک پوری کانفرنس کے اندر ہے، نواز شریف اسی طریقے سے ہے کہ ایک پپٹ ہے جو شاہ عبداللہ کا ہے، ایک پپٹ تھا جو اس سے پہلے جتنے بھی سعودیہ وایا امریکہ کر لیجئے، اور ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی نہیں بن سکتے. ان شارٹ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا آنا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے امریکہ اپنا کوئی پپٹ یہاں پہ لانچ کر دے، یعنی پورا کا پورا میدان خالی کر دیا، یعنی سنجیا اونجن گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے. تو یہ معاملہ ہونے والا ہے. اصل سبجیکٹ آپ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ سولر پارک کی بات کرنا عبداللہ دیوانے کا بنتا تھا. جائیے بات کیجئے 9 اکنامک زونز کے اوپر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انڈر SIFC پروگرام لے کر آنا تھا. کیا وہ لے کر آئے؟ نہیں.
یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ہم اگر ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائمنگ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس فورم کو منعقد کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ایک الزام لگتا ہے کہ جو یہ سارا BRI پروجیکٹ ہے جی یہ ایک ڈیٹ ٹریپ ہے جس کے ذریعے سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اس میں اٹریپ کیا جائے. بہت اچھا سوال. اور یہ ایجنڈا جو تھا اس فورم کا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ صرف اور صرف اس کو انہوں نے ریپلائی کرنا تھا, اس کا جواب دینا تھا. اچھا دیکھیں, بالکل بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اصل بات ہی یہی ہے جو کہ ہمارے عبداللہ دیوانے کو نہیں پتا تھی. بات یہ ہے کہ یہ جو 150 ممالک کو جمع کر کے ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم $1 ٹریلین پوری دنیا میں لگا چکے. تو چائنا کیا چاہتا ہے, اس نے اس کا نام ہی گرین ڈیولپمنٹ رکھا ہے. کیا رکھا ہے جی؟ گرین ڈیولپمنٹ. گرین ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم ڈیٹ ٹریپ نہیں کرنے جا رہے. ہم ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی, چائنا اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. وہ BRI ریپریزنٹیشن اور پولیٹیکل اکنامک ایمبیشنز جو ہیں اس کے یہ نہیں ہے. وہ کسی کو امپیریلسٹ پاور کے تحت نہیں لانا چاہتا, وہ اکنامک کالونی نہیں بنانا چاہتا. اگر ایسا ہوتا تو مجھے بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ سری لنکا پہنچ گیا تھا, لیکن سارا کا سارا کچھ کرنے کے بعد روڈ نیٹ ورک چائنا نے بنایا. وہاں کا جو ہے وہ جو پورٹ ہے جو اس کی لیز تقریباً 99 ایئرز کے لیے سری لنکا کی جو لیز ہے وہ چائنا کے پاس چلی گئی تھی. وہ اس کے ٹیکنیکل ریزنز تھے کیونکہ وہ آپریٹ نہیں کر پا رہے تھے. سری لنکا کو IMF کے پاس بھی نہیں جانا پڑنا تھا. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھیے کہ اس وقت گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا آنکھوں کا تارا اور سبجیکٹ ہے. امریکہ کو مسئلہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ کہیں ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ جواب دیا جو میں بہت ہی پرسائز آنسر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ گلوبلی انورڈ تھنکنگ کی ضرورت ہے. اس وقت ایک مکمل طور پہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا پریزیڈنٹ شی نے کہ ہم ہسٹوریکلی ایک ٹرینڈ ہے جو کہ پیس ہے, ہم پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت دنیا دوبارہ سے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے اور یہ میری پریڈکشن ذاتی بھی ہے. اور ذاتی طور پہ جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. بنیادی طور پہ بائیڈن وہاں بیٹھا ہے, لیکن آپ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ ایک اور انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو سارا اسلحہ دینے والا امریکہ ہے. تو اس طرح آپ مجھے بتائیے کہ ان کے پاس یہ ویپنری کہاں سے آیا, یہ ایمونیشن کہاں سے آیا, اتنا سپر گریڈڈ 7th جنریشن وارفیئر کے لیے سارا انتظام کون کر رہا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جیو اسٹریٹجی کا کیا ہے. تو اگر چائنا اور رشیا مل کر اس امن کی معاملات اور امن کی سکیم کو دیکھیں تو یہ اگر ایک کوشچن یہاں پر ارائز ہوگا کہ یوکرین کا مسئلہ کیوں حل ہوگا. بھائی یوکرین کا مسئلہ رشیا نے نہیں کھولا, رشیا ڈیفنس موڈ پہ ہے. اگر وہ ایکسیلیٹ کرنا چاہتا تو وہ پورے یوکرین کو اڑا کے رکھ دیتا, لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا. لیکن اس کے اندر انٹرونشن امریکہ کی تھی. دیکھیں اس ریجن میں جنگ ہوگی, ویپن بکے گا, امریکہ کے جو ہے وہ فورن جو انویسٹمنٹ ہے اور اس کے وہاں سے بڑھنا شروع ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پر جو فائنینشل سرکمسٹانسز کے اندر امریکہ ہے اس کے لیے جنگ ایک ناگزیر عمل بن چکا ہے ان کے لیے. اچھا, اس میں ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے کہ سائیڈ لائن میٹنگ بھی ہوتی ہیں رشیا کے ساتھ. کاکڑ صاحب کے جو ہے اس کے حوالے سے بھی میٹنگ کا ذکر آیا ہے. تو کیا ہو جائے کہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتے ہیں تو انڈیا ان کرائسس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگر روس کی بات کی جائے تو روس کا سستا تیل سب سے زیادہ انڈیا نے لیا. اس کے بعد وہ تیل صرف لیا نہیں بلکہ وہی وہ ریفائن بھی کیا, ریفائن کر کے بیچ رہا ہے یورپ کو. تو انڈائریکٹلی وہ یہاں سے جا رہا ہے تو ڈبل فائدے لے رہا ہے. وائی پاکستان فیلز ٹو گیٹ اینی بینیفٹ فرام دا کرائسس. پاکستان کے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب تک آپ عبداللہ دیوانہ رکھیں گے, جب تک آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی, جب تک حکومت 5 سال کے بعد ایک اگلی 5 سال کی پالیسی نہیں ہوگی, پھر اس سے اگلے سال کی 5 سال کی پالیسی نہیں ہوگی, جو میجر انٹرنیشنل ڈیسیژنز اور پالیسیز بن چکی ہوں گی, کوئی شخص کوئی انڈیویجول اس کو آ کر چینج نہ کر سکے, تب پاکستان کوئی بھی ملک پاکستان سے بات کرے گا. ادروائز صرف پاکستان ایک کرائے کا قاتل ہے. ہمیں جو پیسے دے ہم اس کے لیے قتل کر دیں گے. تو یہ کرائے کے قتل کے طور پہ ہم کرائے کا قاتل بن جائیں گے. ہمارے عبداللہ دیوانے کی اور کوئی کسی قسم کی کنڈیشن نہیں. اس نے تو سمپل ایک ایجنڈا پڑا کہ جو گرین ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہاں چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی سیریس قسم کی ڈسکشن میں نہیں تھے, کیونکہ اس وقت اگر جو معاملہ بننا ہے اور اگر اسرائیل جنگ کا اعلان کرتا ہے تو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک ایشو گوا
گوادر ڈیولپمنٹ، کیا ایسا اعلان ہوا کہ چابہار کے اندر $400 بلین کا وہاں پر پیسہ وہاں پہ لگا ہے ایران کے اندر؟ تو ایران کے اندر $400 بلین کیوں کیا؟ پاکستان کے پاس $62 بلین کے آگے کیوں نہیں آیا؟ باتیں سب اچھی ہیں، چائنا کی انٹینشن اچھی ہے، پاکستان چائنا سب کچھ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، بلیو ان می، نہ ہیومن ریسورس دے رہے ہیں، نہ پاکستان کے لیے کوئی چیز دے رہے ہیں، پاکستان کوئی انپٹ سی پیک کے اندر نہیں کر رہا، اور آپس کے اندر نہیں پتا کہ پلاننگ ڈومین کون چلا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔